السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل کی ازلی خصلتیں ہیں. اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں. یہ بڑے ہی ہے، میں اس کو بار بار دیکھیے گا اس سلائیڈ کو، اور اس کو دیکھیے گا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے بنی اسرائیل کو بالکل کھول کے دکھا دیا ہے. پہلا ہے جی یہ سازش کرتے ہیں، دوسرا پھر اس سازش پر عمل کرتے ہیں، تیسرا ہمارا موضوع جی پراپوگنڈا کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اور چوتھا ہے جھوٹ میں جھوٹ بولتے ہیں، اور پانچواں اگر پھنس جائیں تو قیامت پہ اتر آتے ہیں. یہ ان کی ازلی خصلتیں 5 ہیں جو اس صورت سے نکلتی ہے. تو پہلی ہے سازش. بنی اسرائیل سب سے پہلے سازشی دین ہے، سازش کرتے ہیں. تو یہ اس میں سے 5 نکات آ رہے ہیں جی سورہ یوسف میں سے. آیت نمبر 8، 9، 10 میں سے ہیں. 3 آیات ہیں، 3 آیات کو بار بار دیکھیں، مل کر دیکھیں. تو کرتے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے سورت میں سے 8 نمبر آیت میں کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین باپ کو زیادہ پیارے ہیں. یہ حسد تھا، بغض تھا ان کا. اور پھر 10 بھائی قوی بات ہے، اور والد صاحب ہماری بھی ہے یوسف پر توجہ کر کے غلطی کر رہے ہیں، فتویٰ بھی دے رہے ہیں. شاید کو دیکھا جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہمیں قوی بات ہے، بے شک ہمارے بس صحیح غلطی پر ہے. انا بانت لفی ضلال مبین. تو باپ کی خدمت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں، مشربے ہم کام آتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، مگر والد صاحب ہے کہ توجہ اور شفقت اور محبت ہماری بھی ہے یوسف پر ان کی، اور ہماری بھی ہے یوسف کی طرف توجہ کرنا ایک واضح اور صحیح غلطی ہے. تو باپ پہ بھی الزام لگا دیا، اور باپ جو نبی ہے اور یہ نبی کی اولاد ہے. یہ بنی اسرائیل، ان حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو اسی سے بنی اسرائیل، اور یہ سارے بیٹے ان کے 12 قبیلے، 12 بیٹے تھے، اسی سے 12 قبیلے بنے اور بنی اسرائیل بنی. تو یہ 10 بھائی انہوں نے باپ کو غلطیاں، اب یہ انہوں نے سازش کی ہے. چوتھا کیا نقطہ ہے جی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کہیں پھینک دو اور بعد میں نیک بن جانا. یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، اس کو بار بار دیکھیں. کہا گیا نقتلو یوسف، مار ڈالو یوسف کو، افترہم کو ارضن یہن، اور یا ڈالو اس کی کسی سرزمین میں، تاکہ تم باپ کی توجہ تمہاری طرف خالص ہو جائے اور تم ہو جاؤ وتکون من بعد قوم صالحین، اور بعد میں نیک ہو جانا قوم صالح. یہی انسان کا، بنی اسرائیل کا بھی یہ ہے، ہمارا بھی آج یہی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کا یہ ہے کہ پہلے تو قتل کرو نقتلو یوسف، اور بعد قوم صالحین، بعد میں نیک بن جانا. ہم کہتے ہیں اس وقت تو دال لگ رہا ہے، یہ جو ہوتا ہے کر رہے جو خرابی کرنی ہے بعد میں نیک بن جائیں گے، بعد میں جناب ایک عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، دربار پہ جا کے 2 دیگیں چڑھا دیں گے، یہ غریبوں میں بانٹ دیں گے، رابن ہوڈ بنے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ تو پہلے قتل سازش اور اس پہ عمل کرنے. تو یوسف سازش کیا ہے؟ سازش کی ہے کہ اس کو کرو اور اس سے جان چھڑاؤ، اور اس کے بعد میں قوم صالحین بن جانا، پھر نیک قوم بن جانا. یہی مصیبت ہے جو چلی آ رہی ہے، اور سارا کچھ اسی سے ہو رہا ہے. اور پھر اس پہ عمل ہے. اور پھر پانچواں ہے کہ نقطہ 1 کی صلاح بجائے قتل کے اپنے ساتھ لینے سے کسی کنویں میں پھینک دو، خود ہی مر کھپ جائے گا. یہ 10 نمبر آیت میں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اور کہا ایک کہنے والے کہ نہ قتل کرو یوسف کو. یہ اس کا بڑا بھائی تھا یہودا، اسی سے یہ یہودی چلتے ہیں، انہیں کی نسل ہے یہودی، کہ قتل کی بجائے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تاکہ خود قتل کے الزام سے صاف بچ جائے. کہ جی ہم نے تو قتل کیا ہی، رہتا یہی ہے کہ اس کو مار دو، لیکن مارنے کا طریقہ کیا ہے کہ قسم بھی کھا لے کہ ہم نے نہیں مارا، اور جان بھی چھوٹ جائے، اور کہ وہاں خود ہی مار کھپ جائے گا. اور پھر کسی کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں، کسی کوئی مسافر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے. اگر کوئی اس کی قسمت اچھی ہوئی تو کوئی مسافر جاتے ہوئے پانی کے لیے ڈور کرے گا تو اس میں سے بچ کے نکل گیا تو لے جائے گا یہاں سے، ہماری یاد چھوٹ جائے گی، جہاں بھی چلا گیا سو چلا گیا. تو یہ سب سے پہلا ان کا وتیرہ کیا ہے؟ خصلت کیا ہے؟ یہ سازش کرتے ہیں، یہ سازشی ہیں، یہ سازشی ہیں. آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہر طرف سازش سے ہے. یہ فلسطین پہ کیسے قبضہ کیا ہے؟ اعلان بالفور ہے 1917 میں، کہ یہ ایک سازش کی کہ جناب یہ فلسطین، امریکہ کی جنگ میں پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، برطانیہ کا برا حال تھا، یہ امریکہ کو اس پہ انوالو کرتے ہیں، باقی وہ کرتے ہیں، تو باقی پیسے نہیں دیتے ہیں، تو یہ فلسطین ہمیں دو. تو وہ اعلان بالفور کر کے برطانیہ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور سارا کچھ باقی بھی جہاں بھی. ہٹلر کہتا تھا کہ میں نے جو بھی مسئلہ دیکھا ہے، جو بھی خرابی دنیا میں دیکھی ہے، یہ اس کے پیچھے یہ انگریز ہے، یہ یہودی ہے. تو یہودی میرے ملک میں، میں نے تو اس کو ختم ہی کر دینا ہے. اس کے لیے اس نے جتنا کچھ کر سکتا تھا کیا، سب کچھ کیا، لیکن ختم نہیں کر سکا، اور یہی آخر اس کے گلے پڑے سارا کچھ. ابھی بھی ساری دنیا میں ہر خرابی کے پیچھے. اس لیے امریکہ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کا ماضی جرمنی میں ہے وہی ان کا مستقبل امریکہ میں ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی سازش کرنا ہے، سازش. اور اسی سازش پہ اور سٹارٹ کہاں سے؟ اپنے بھائی سے. بھائی ہے، اور یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کا پوتے ہیں،
لیکن پھر بھی کیا ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خصلت ہے، یہ بنی اسرائیل کی بنیادی خصلت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین.